قرآن مجید کی ہسٹوریکل انٹیگریٹی کا ایک پہلو حامان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جس حامان کا قرآن میں ذکر ہے وہ کون ہے؟ حامان ایک وزیر تھا، اور وہ کس کا وزیر تھا؟ فرعون۔ حامان کا ذکر قرآن میں تقریباً 6 جگہ آیا ہے، اور اللہ ہمیں حامان کے متعلق بتاتے ہیں کہ فرعون نے اسے ایک مینار بنانے کا حکم دیا تھا۔ فرعون نے اسے ایک مینار بنانے کا حکم دیا تھا۔ نا کیا بائبل میں کسی حامان کا ذکر ہے؟ بالکل۔ کیا بائبل میں حامان کے مینار بنانے کا ذکر ہے؟ جی ہاں، لیکن بائبل میں جس حامان کا ذکر ہے وہ فرعون کے لیے کام نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ بک آف ایسٹر کے مطابق زرکسیز نامی کسی بادشاہ کے لیے کام کرتا تھا۔ اب کیتھولک اسکالرز جنہوں نے 16 سینچری کی ابتدا میں انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کیا، اور جب انہوں نے یہ بات قرآن میں پڑھی تو کہنے لگے آہا، ہم نے قرآن میں غلطی نکالی ہے۔ دیکھو، یہ حامان کی بات کر رہا ہے کہ وہ فرعون کا ملازم تھا، لیکن بک آف ایسٹر بتاتی ہے کہ وہ فرعون کے 1000 سال بعد آنے والے زرکسیز نامی بادشاہ کا ملازم تھا، وہ بھی مصر کے بجائے بابل شہر میں، اور اس نے وہاں مینار بنائے تھے۔ انہوں نے قرآن کی ہسٹوریکل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا۔ معاذ اللہ، وہ کافرانہ نقطہ نظر کے تحت کہنے لگے کہ ضرور محمد نے ادبی سرقہ کیا ہے اور اس میں غلطی کی ہے، کیونکہ انہوں نے بابل کی کہانی کو مکس کر دیا ہے، اور انہوں نے زرکسیز اور فرعون کی کہانی کے درمیان الجھ کر دونوں کو آپس میں مکس کر دیا ہے۔ اصل میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ 16ویں صدی کے آخر میں کیتھولک اسکالرز کی کمیٹی نے متفقہ طور پر بک آف ایسٹر کو اوتھینٹک تاریخی ماخذ ماننے سے انکار کر دیا۔ انہیں علم ہوا کہ ان کی اپنی کتاب ایک داستان ہے، صرف قصے کہانیاں اور فرضی نام گھڑ لیے گئے ہیں۔ اب تو جوئش انسائکلوپیڈیا بھی آپ کو بتاتا ہے کہ بک آف ایسٹر کی کوئی تاریخی حیثیت نہیں ہے۔ خیر، جو بھی ہے، لیکن ایک سوال ابھی بھی بچتا ہے۔ قرآن بنی اسرائیل کے مطابق وہ باتیں بتاتا ہے جسے وہ خود انکاری ہیں۔ کچھ باتوں کا وہ خود انکار کرتے ہیں اور قرآن ان کے متعلق بتاتا ہے۔ یہ باتیں بیسیکلی کون بتا رہا ہے؟ یہ سارا علم کہیں اور سے آ رہا ہے۔ ناؤ چیک دس آؤٹ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مورس بکائل ایک مشہور مسلمان جنہوں نے بائبل، قرآن اینڈ سائنس نامی کتاب لکھی، اس موضوع پر لکھنے سے قبل وہ ایک ہسٹورین تھے۔ وہ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے تھے۔ جب ان کی نظر سے کیتھولک اسکالرز کا پیش کردہ مسئلہ گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ 18ویں صدی کے آخر میں ایجپٹ کی ہیروگلیفکس کا زبان کے طور پر اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی 2000 سال قبل بطور زبان ختم ہو چکی تھی۔ ایجپشین اور فرینچ اسکالرز نے اس کو ریوائیو کیا۔ اس کا علم ایجپٹالوجی کہلاتا ہے۔ وہ ایجپٹ گئے، انہوں نے ہیروگلیفکس کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے اسپیلنگز اور پکچرز کو پروناؤنسیبل ورڈز میں ڈھالنے کا ایک سلسلہ ترتیب دیا۔ انہوں نے دستاویز بنانی شروع کی کہ مصری دستاویز کے مطابق وزیر وغیرہ کون تھے، کن کن کا نام یہاں مینشن ہے اور ان کے کیا کام تھے وغیرہ وغیرہ۔ مورس پھر فرانس گئے اور فرینچ ایجپٹالوجسٹ سے پوچھا کہ کیا ان کے ریکارڈ میں حامان نامی لفظ موجود ہے؟ اس نے کہا مجھے تو اس کا علم نہیں ہے، تمہیں جرمنی جانا پڑے گا، لیکن تم نے یہ نام حامان کہاں سے لیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ 7ویں صدی میں ایک شخص نبی ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک وزیر تھا فرعون کا جس کا نام تھا حامان، اور اس کو حکم تھا کہ وہ مینار بنائے۔ اس نے امپاسبل، کوئی بھی شخص اس زبان کے کسی لفظ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ زبان تو اس نبی کے زمانے سے قریباً 2000 سال پہلے ختم ہو چکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ جرمنی گئے تاکہ بالخصوص موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ہسٹوریکل فرعون کی مملکت کے مختلف معمار، ماہر تعمیرات اور وزراء کے نام ڈھونڈ سکیں، اور ان کو وہاں کیا ملا؟ حامان، وزیر تعمیرات، اور یہ نام 19ویں صدی میں دریافت ہوا۔ اینڈ آئی بلیو کہ آسٹریا میں حامان کا مجسمہ موجود ہے۔ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ اسٹیچو قرآن میں مذکور حامان کا ہے یا نہیں، تاہم نام تو موجود ہے، اس کا وزیر تعمیرات ہونا موجود ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کا انہیں خود علم نہیں تھا، لیکن بتانے والے کو علم تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اصل میں بتانے والا کون تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔